السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کا ویلاگ بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے جو پاکستان میں تو خیر بریکنگ نیوز بالکل نارمل ہے. یہاں پہ نارمل یہ ہو گیا ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کوئی نیوز نہیں ہے. اگر کوئی بڑی سے بڑی خبر ہے، اتنی بڑی خبر آ گئی ہے. خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، جن کا خیال تھا کہ ہم نے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ہم پنجاب میں کے پی کے میں جیت جائیں گے، وہ تو جناب کہانی کی ہے مک. پاکستان کی پارلیمان نے، موجودہ پارلیمان نے آج ہی ایمرجنسی میں ٹھا 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 کر کے بل منظور کیا، جس پہ پہلے ویسے اسٹے ہوا تھا. پارلیمان نے ایک بل منظور کر دیا جس کی میں آپ کو تشریح بعد میں کر کے بتاؤں گا اس کا اثر کیا. اور اس پہ صدر پاکستان جناب، جن کو پی ٹی اے کا صدر کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی سائن کر دی. انہوں نے 26 مئی پہلے ہی سائن کر دیے تھے، جس کے تحت جناب پاکستان کی سپریم کورٹ میں اب آپ نظر ثانی کی جو اپیل ہے، وہ جو نظر ثانی تھی، وہ اس کو آپ باقاعدہ اپیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپیل سے مراد ہے جو پہلے اگر کوئی پاکستان کی سپریم کورٹ سو موٹو لیتی تھی تو اس کا جو بھی فیصلہ تھا اس پہ آپ اپیل نہیں کر سکتے تھے. سو موٹو پہ میکسیمم آپ نظر ثانی کی ایک اپیل کر سکتے تھے، اور نظر ثانی سے مراد تھا وہی بینچ رہے گا، وہی ججز رہیں گے، وہی وکیل رہیں گے، وہی آرگومنٹ ہوگا. تو لہٰذا لاجیکلی یہ تھا کہ اگر سو موٹو پہ سے فیصلہ سپریم کورٹ ایک بار لے لے گی تو وہ اٹل ہو جائے گا، وہ بدلا نہیں جا سکا. وہ تھا آرٹیکل 184 جس کے تحت یہ ہوتا تھا. اب آج جو کمال ہوا ہے اس ملک میں پیر کے روز مئی کے اس آخری مہینے میں، وہ یہ ہوا کہ آپ 185 آرٹیکل ایک نیا کر کے نا، اس نیا قانون بنا دیا کہ جناب اگر سپریم کورٹ کوئی سو موٹو لے گی تو اس کو آپ اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں. اور اپیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل جس طرح ایک عام کیس ہوتا ہے اس صورت میں آپ کریں گے، اور آپ اس سے ججز بھی بدل جائیں گے، وکلا بھی بدل جائیں گے، اور بینچ بھی لارجر ہو جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو 90 دن والے الیکشن تھے، جو 14 مئی کی تلوار حکومت کے سر پہ تھی، جس پہ بہت بڑے بڑے جو وکلا تھے پاکستان کے، جس میں نامی گرامی اعتزاز احسن، اگر میں نام لوں تو ختم ہی نہیں ہوگی، اتنے جو ٹاپ کے وکلا تھے، سب کا ایک ون لائنر تھا کہ یہ دنیا ادھر سے ادھر جائے، 14 مئی کو آپ جناب الیکشن نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو توہین عدالت ہو جائے گی. یہ تو نواز شریف گیا، یہ تو شہباز شریف گیا. مطلب لوگوں نے یہاں تک وین کر دیا کہ جی شہباز شریف کو اب نااہل سمجھے، وہ تو توہین عدالت ہوگی، کہانی ختم ہوگی. اور سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہ ساری کیبنٹ ساتھ جائے گی کیونکہ فیصلہ کیبنٹ نے کیا تھا، یا ساری پارلیمان نااہل ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ یہ بحث ہو رہی تھی. آج پتہ نہیں چلا کہ آج اصل میں ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک سماعت چل رہی تھی، ایک نظر ثانی کی. الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی تھی نظر ثانی کی، جناب ہم 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا سکے تو ہمیں کوئی اس پہ نظر ثانی کرے. تو نظر ثانی کی اسی دوران ہی جناب ہمارے جو اٹارنی جنرل حکومت کا جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ جناب ایک لے آیا یہ نام عدالت کے لیے کہ پاجی سی تو نواں قانون بنا، نواں قانون جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس قانون کا مطلب کیا ہے؟ اور اس قانون کے آتے ہی اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے 14 اگست والی تو تلوار حکومت کے ساتھ سے چلی گئی. سپریم کورٹ کا جو بینچ اس کو سن رہا تھا، انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے جو دی تھی اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا. یعنی کہ وہ جو دباؤ تھا، کہا جا رہا تھا جی الیکشن کمیشن سپیریئر ہے کہ سپریم کورٹ سپیریئر ہے، وہ بھی بحث ختم ہو گئی. جی پارلیمان اوپر آ سکتی ہے، نیچے آ سکتی ہے، حکومت کیا کرے گی؟ وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ نااہل شہباز شریف اکیلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیبنٹ ہوگی، کیبنٹ کے ساتھ تو کہا گا جب وزیر دفاع اگر ہوگا، وزیر دفاع اس لیے ہوگا کہ اس نے کہا تھا ہمارے پاس فوج نہیں ہے. وزیر خارجہ ہوگا، وہ کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. وزیر خزانہ اس لیے ہوگا نااہل کو، وہ کہے گا ہمارے پاس پیسہ نہیں. پھر سیکٹری خزانہ کی بھی باری آ جائے گی، سیکٹری جو آپ کا داخل ہے اس کی بھی باری آ جائے گی. اس نے کہا ہم رینجر نہیں بھیج سکتے. اسی طرح وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو عدالتی عملہ نہیں دے سکتے، تو جناب وہ بھی نااہل ہوگا. تو ایک پوری جو آئینی ماہرین کی ایک فوج تھی باقاعدہ، ان کا سب کا خیال تھا کہ جناب یہ 14 مئی جو ہے نا پاسوں کی تاریخ بنائے گا، اس سے ایک وزیر اعظم نااہل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک کیبنٹ نااہل ہوگی. حتیٰ کہ کیونکہ پارلیمان نے کہا تھا ہم پیسے نہیں دے سکتے پنجاب میں الیکشن کے لیے، تو پوری پارلیمان بھی نااہل ہو سکتی. لو جی یہ نتیجہ نکلے. اور کی کہتے ہیں ڈھورا شہر میں، پورے شہر میں ٹنڈورا چلتا رہا، الیکشن آرام سے ایک چھوٹا سا بل منظور ہوا ہے، ایک نیا قانون بنا دیا. نئے قانون پہ سب سے بڑا کمال ہے صدر پاکستان نے بڑا کمال کیا. ان کے بارے میں بڑا کرٹیسزم، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ وہ کہتے تھے جی، کہتے ہیں ویسے پتہ نہیں کہ آج کل وہ سما ہی ہوا ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ٹی اے چھوڑا ہوں، میں پی ٹی اے چھوڑا ہوں. پتہ نہیں شاید وہ بھی پریس کانفرنس کرنے والے کہ میں بھی پی ٹی اے چھوڑا ہوں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نارملی وہ جو سائن نہیں کرتے تھے، جتنے بھی اس سے پہلے بنے ہیں نئے بل بنے ہیں، تو وہ صدر نے اس پہ سائن نہیں کی. اور نارملی وہ قوانین خود بخود بنے، کیونکہ 30 ڈیز اگر صدر سائن نہ کرے تو پھر قانون پھر خود بخود بن جاتا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے سائن بھی کر دی. اور سائن جو اٹارنی جنرل صاحب جو قانون نیا لے کے آئے عدالت کو دکھانے کے لیے، اس پہ ان کے
26 मई کے شام ٹکاٹک ان کے سائن بھی ہو گئے. تو جناب نیا قانون بن کے اس سے دو چیزیں ہیں. ایک تو 14 اگست والی کلکل ختم ہوگی کہ وہ جو ختمی ہے اس سے نااہلی ہوگی، وہ آپ کی کہانی ختم ہوگی. مگر اس خبر میں ایک اور دوسری بہت بڑی خبر ہے. اس سے یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اس سے جتنے بھی سو موٹو پہلے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اس قانون کے تحت، پہلے قانون کے تحت اگر عدالت کوئی سو موٹو لیتی ہے تو آپ صرف ایک نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں، اور اس اپیل میں نظر ثانی میں پھر کچھ نہیں ہوگا. وہی ججز رہیں گے، وہی اپیل رہے گی، وہی وکلا رہیں گے، اس میں کچھ بدلے گا نہیں. لہذا لاجیکل تھا کہ آپ کا فیصلہ جو ہو گیا وہ ختمی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جناب وہ ایک باقاعدہ اپیل ہوگی. آپ لارجر بینک پہ جائیں گے، جس مثال کے طور پر اگر 3 رکنی بینچ نے آپ کے سو موٹو میں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے، تو اس پہ جب اپیل جائے گی تو وہ جج بھی بدل جائیں گے، اور 3 سے وہ 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، فل بینچ ہو سکتا ہے. تو اس حکومت نے جناب خان صاحب نے ان کی بڑی مدد کی تھی. انہوں نے جو قومی اسمبلی میں جو ریزائن کیے تھے، انہوں نے خان صاحب کی اس محبت کا پورا فائدہ اٹھایا. پی ٹی اے کے وہاں سے غائب ہونے سے اپنی مرضی کے قانون بنا لیتے ہیں. خان صاحب کا جو وہ جنون تھا، وہ جو مولا جٹ تھا، انہوں نے پورا انجوائے کیا. خان صاحب نے وہاں سے استعفیٰ دیا، وہاں پارلیمنٹ خالی ہوگی. پارلیمنٹ خالی ہونے سے نتیجہ یہ ہو کہ جو مرضی اب قانون بنا لیں. تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی تھی، کچھ دن صدر صاحب ڈیلے کر سکتے تھے. صدر کو بھی یہ بھی پتہ ہے کہ ڈیلے کو اینڈ لیس نہیں وہ کر سکتا. وہ بنا لے شریف سے آدمی ہے، تھوڑے دن ان کے رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی چلو چنگا کو پینشن شینشن لے کے جائیے، گھر جائیے، کوئی اچھی مراد ملیں گی، گاڑی مل جائے گی، کوئی ٹیلی فون مل جائے گا، موبائل آئی فون مل جائے گا ریٹائرمنٹ پہ. تو میں بھی اپنی چیزیں خراب کروں تو میں بھی سائن کر دیتا ہوں. تو یہ کہانی نکلی ہے. یہ جو خان صاحب کی جو اگریشن کی پالیٹکس ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہوگی میرا علی خان کو کہ کیا وہ پالیسی ٹھیک رہی ہے کہ نہیں رہی ہے. مقبولیت ضرور بڑھی ہے میرے رائے میں خان کی اس طرز سیاست سے، مگر خان کی جو کنفرنٹیشن ہے اس کا پولیٹیکلی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر پارلیمان میں اس کو نقصان ہوا ہے، اس کو قوانین میں نقصان ہوا ہے، جس کا میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ایک نااہلی کی تلوار تھی، توہین عدالت کی تلوار تھی، وہ اپنا پوری پارلیمان پہ تھی، وزیر اعظم پہ تھی، پوری پارٹی پہ تھی. پارلیمان پہ وہ تو وہاں سے ہو گئے آزاد، انہوں نے ایک راستہ نکال لیا جناب. اب آگے چلنے سے فردر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف آیا کھلوتا، کیونکہ اس کی وہ سو موٹو سے جو اس کی نااہلی ہوئی ہیں وہ بھی اپیل کر سکتا ہے. یہ اپیل 60 دنوں کے لیے، یعنی کہ دس از اینڈ آف مئی، 1-2 دن رہ گئے مئی میں، تو سمجھ لیں مئی جون 60 دنوں میں کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے، اور اپیل سے جناب کام شروع ہو جائے گا. تو اس سے خوشبو یہ آ رہی ہے جو مریم صاحبہ کہا کرتی تھی، اور یہ کوئی ڈپی چھپی بات نہیں، کچھ انہوں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا. ایک قابل تعریف بات ہے مریم کی کہ مریم آؤٹ اسپوکن ہے، جو کہہ رہی ہے شی مینز اٹ. یہ ایک سچ ہے اس کی طرف سے. میری رائے میں سمجھتا ہوں کم از کم اس نے منافقت نہیں کی. اس نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ 2016 برابر کرو. ہماری حکومت غلط نااہل کی گئی، ہمیں غلطی سے نکالا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، پہلے 0 میٹر کرو. تو وہ 0 میٹر ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بڑا ثابت ہو گیا. اب اپیل ہوگی، اور امکان ہے کہ اپنا میاں نواز شریف صاحب بحال ہو جائیں. اس کے ساتھ میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ میاں صاحب نے ویسے بھی ایک درخواست دے دی کہ میں صدر ہوں مسلم لیگ نون کا، میری وہ حیثیت بھی بحال کی جائے. تو اگر عدالت ان کو ان کی نااہلی کی جو ان کو 10 سال کی سزا ملی ہے وہاں پہ کوئی ریویو کرتی ہے، وہ صدر بحال ہوتے ہیں، تو وہ واقعی چیز نظر آ رہی ہے. دوسری طرف خان پہ جو مقدمات ہیں، وہ چاہے ملٹری کورٹس میں جائیں، چاہے دہشت گردی کی کورٹ میں جائیں یا دوسری کورٹ میں جائیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ اس 150 ویسے مقدمے ہیں اس پہ اتنے خطرناک، وہ جو ادارے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے ایویڈنس ہے. تو خان کی اب نااہلی بڑی یقینی نظر آ رہی ہے، سزا نظر آ رہی ہے، جو لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے. اور اسی طرح بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی نظر آ رہی ہے، نواز شریف کی صدر مسلم لیگ نون کے بحالی نظر آ رہی ہے، اس کی اہلیت واپس آ رہی ہے کہ وہ عدالت میں سے اہل ہو کے دوبارہ الیکشن میں جا سکتا ہے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے جہاں کہیں کوئی نہیں رہا، ہم دائروں میں گھومتے رہتے ہیں. آپ بڑی خوشی سے مسلم لیگ نون والے اپنا شامی انا بجائیں گے کہ جی ہماری 2016 کی سچویشن کو ہم واپس لا رہے ہیں. دنیا کچھ کہاں سے کہاں باتیں کر رہی ہے. دنیا کہتی ہے ہم 2016 میں ہماری انکم اتنی تھی، اب 2023 میں ہم وہاں چلے گئے، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ اتنی سی، اب ہماری اتنی ہو گئی ہے، ہماری گروتھ ریٹ یہ ہے، ہماری کاریں بڑھ گئی ہیں، ہماری بجلی کی بڑھ گئی ہے تعداد. ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑے آرام سے 8 سال واپس چلے گئے. تو اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، جو امکانات بہت واضح ہو گئے ہیں کہ خان کی نااہلی نظر آ رہی ہے اور نواز شریف کی اہلیت نظر آ رہی ہے. خان کو ہو سکتا ہے آپ جیل میں دیکھیں، اور آپ دیکھیں نواز شریف آپ کو جلد سے جلوس کرتے نظر آئے. یہ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، اور ایک یہ بہت بڑا کام آج ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ سے شیئر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی طرح مل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.